ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال في موضع آخر، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن اور ولادت کی تعریف اور ولادت کی سیرت بیان کی جائے، وہیں پر خاتم النبیین کا درجہ بھی لوگوں کو بتایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا سمندر سے ایک چلو میں پانی اٹھانا۔ پورا سمندر پانی کا ہے، اگر اس سمندر سے ایک گلاس یا ایک چلو پانی لیا جائے تو سمندر کا کچھ ہونے والا نہیں۔ ویسے ہی ہمارے آدھے ایک گھنٹے سے بیان کرنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا ایسا ہے جیسا کہ وہ نامکمل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے کئی رائٹرز نے، کئی مصنفوں نے کتابیں لکھ ڈالی، اور ایسی ایسی پارٹس اور ویلوم سے کتابیں لکھی کہ لوگ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ ایک مرتبہ کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ ان کا مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کو جانا ہوا۔ اس مدینہ منورہ کی یونیورسٹی میں اس لیے جانا ہوا کہ وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمام کتابیں موجود تھیں، اور ان کا ایک پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، اس میں ان کی ٹاپک بھی وہی تھی، سیرت مصطفیٰ۔ اسی ٹاپک کو لکھنے کے لیے اس یونیورسٹی میں گئے۔ جب مدینے کی اس یونیورسٹی میں پہنچے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور سیرت کی کتابیں کو کھنگالا تو حضرت نے کہا کہ ایک کتاب ملی، وہ کتاب 18 ویلوم میں لکھی ہوئی تھی، 18 پارٹس میں، 18 جلدوں میں، اور اس کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں لکھی گئی تھی، بلکہ جتنے آج تک سیرت کی کتابیں لکھی گئی تھی ان کے نام موجود تھے صرف۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، سیرت صرف 18 جلدوں میں، 18 ویلوم میں لکھی نہیں گئی، بلکہ جتنی سیرت کی باتیں تھیں اور سیرت کی کتابیں تھیں، اس سیرت کی کتابوں کا مختصر سا تعارف ان ویلوم میں لکھا گیا۔
اور آخر کی جب پارٹ اور ویلوم کے نکال کر دیکھا تو اس رائٹر نے آخر میں نمبر لکھا کہ اب میں یہ کتاب کون سی نمبر کی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جا رہی ہے. اس میں اس نے لکھا کہ 29,774ویں کتاب ہے جس کا میں آپ کے سامنے انٹروڈکشن کر رہا ہوں اور تعارف پیش کر رہا ہوں. آپ اندازہ لگائیے 29,774 بکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی. یہ تو عرب کی ایک یونیورسٹی میں موجود تھا مدینہ منورہ میں، لیکن آپ اندازہ لگائیے اگر پوری دنیا گھومیں گے تو فارسی ہے، عربی ہے، تیلگو ہے، ہندی ہے، مراٹھی ہے اور کئی لینگویجز آپ کو ملیں گے. ہر لینگویج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی اور سیرت کی کتابیں لکھی گئی. اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے والے بننا ہے. اصل میں یہ کام ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ آیا آپ خود غور کریے. کتنے سال ہم جی لیے اور کتنے مہینے ربیع الاول کے چلے گئے ہماری زندگی سے. کیا ہم اس ربیع الاول کے جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت پر عمل کیے؟ کیا ہم ربیع الاول کے آنے سے پہلے جیسا جشن کے منانے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں ویسے ہی کیا ربیع الاول کے جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل، مجالس، تذکرے، بیانات، نعتیہ محفل کبھی سجائے، کبھی لگائے، کبھی وہاں پر لوگوں کو جمع کر کے سنائے، یا صرف ربیع الاول کے 12 دن 15 دن تک ہی مخصوص ہے؟ ویسا ہی حال جیسے رمضان میں ہوتا ہے کہ بھئی رمضان آیا، رمضان ایک رمضان سے لے کے عید تک پورا خوشی سے ایسا مسلمان رہتا بغیر گناہ کرے کہ بھئی رمضان ہے، رمضان کی قدر کرنی ہے. پھر جیسے ہی رمضان گزر گیا تو وہی حال پرانے جیسے ہو گئے. وہی حال سیم ربیع الاول کے مہینے میں ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اب ایسا خوشی کا اظہار ہوتا. ہاں خوشی کا اظہار کرنا بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ربیع الاول کے جانے کے بعد بھی اور آنے والے 11 مہینے میں بھی ربیع الاول کا مقصد نہیں بھولنا ہے، نبی کی سیرت کو نہیں بھولنا ہے، نبی کے آداب کو نہیں بھولنا ہے، نبی کے کیریکٹر کو نہیں بھولنا ہے. یہ اصل مقصد ہے ربیع الاول کا. ایک رائٹر جو عیسائی تھا اس نے ایک کتاب، ایک پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ اس کو لکھنا تھا. اس مقالے کے لیے اس نے کتابیں پڑھنا شروع کی اور اس کتاب پڑھتے پڑھتے اس کا ذہن میں آیا کہ بھئی میرا جو مضمون اور ٹاپک ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں اپنا مضمون اور ٹاپک رکھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے تھے. ٹاپک کوئی اور تھی، اب ٹاپک چینج کر کے یہ بنا دیا. اور دن رات کیسے تھے اس پہ کتاب اس کو ملی، اسی کے استاد کی 1960 میں لکھی ہوئی، ایک عیسائی نے لکھی تھی. اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس کو پڑھ کر اتنا غور و فکر کیا، اتنا غور و فکر کیا، اور اس کے جو استاد 1960 میں لکھے تھے اس کتاب کو، وہ بھی کتاب پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے خود. اب یہ شاگرد بھی، اسٹوڈنٹ بھی پڑھتے 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 اتنا وہ ہو گئے. بعد میں اس نے ایک بات کہا میرے استاد نے اس کتاب کا نام ہی غلط رکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے تھے. حالانکہ رکھنا یہ چاہیے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ کیسا تھا. سیرت تو ایسی ہے. عیسائیوں نے خود قبول کر لیا اور کہا ان کی جماعت ایسی تھی صحابہ کی، انہوں نے ایک منٹ، ایک گھنٹے کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں چھوڑا. اس گھنٹے میں کیا کرتے تھے؟ غار ہرا میں پہنچے، غار ہرا میں کیا کر رہے، کتنے دن بیٹھ رہے، کتنے گھنٹے بیٹھ رہے، کتنے گھنٹے بیٹھنے کے بعد کب نکل رہے، اس کے بعد کیا کر رہے، ایک ایک منٹ سیرت کا آپ کے سامنے موجود ہے. ہم اور آپ پڑھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی یہی ہے کہ دنیا میں ایک انقلاب کو برپا کرنا تھا، دنیا میں وہ چینجز لانا تھا، دنیا میں بدلاؤ لانا تھا. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ میری ذریت میں
میری نسل میں ایک ایسے رسول کو بھیج جو تعلیم بھی دے، تزکیہ بھی کرائے، حکمت بھی سکھائے۔ وہ نبی کوئی اور نہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اس لیے نبی بارہا فرمایا کرتے تھے دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں تھیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے خاندان سے بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے وہ پورے حضرت اسحاق کے خاندان سے آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ہم اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ صرف وہ 29,774 بکس میں سے 55 ایسے بکس ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک پر لکھے گئے ہیں تعریف میں۔ آپ اندازہ لگائیے 55 بکس، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، زلف مبارک۔ تو ہماری کیا مجال کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، ہماری کیا مجال کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور حسن خوبی کو بتائیں۔ آپ تو معزز سراپا ہدایت اور نور ہیں، آپ تو خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کو تو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کسی اور کو یہ پیغام نہیں دیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مہینے میں ربیع الاول کے دن، پیر کے دن ہوئی، صبح صادق کو ہوئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا پیر کے دن کا میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی، اور اسی دن مکے سے مدینے کو میں نے ہجرت کی، اور اسی دن میں دنیا سے پردہ بھی فرماؤں گا۔ یہ پیر کے دن سے مجھے اتنا لگاؤ ہے، اسی لیے میں اس دن روزہ بھی رکھتا ہوں۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں نظر ڈال کر دیکھیں کتنی مرتبہ ہماری زندگی سے پیر چلا گیا۔ ہم نے کبھی پیر کا روزہ رکھا؟ کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں سال، مہینے، دن گزر گئے، کیا کبھی ہم نے 10 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور سمجھنے کے لیے ٹائم نکالا؟ کیا کبھی ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر عمل کیا؟ کیا ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا؟ کیا ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات، ان کے کردار، ان کے کیریکٹر کو پہچانا؟ نہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ ضروری تو ہمارے اوپر تھا، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی۔ غیر تو سنتے رہیں گے، غیر تو ایک کان سے سنیں گے چھوڑیں گے، لیکن امتی ہونے کا فرض بھی یہی ہے کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی نہیں بنائیں گے کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ مشکلات آتے رہیں گی، مسلمانوں کو ستایا جاتا رہے گا، مسلمانوں کو مارا جاتا رہے گا، لیکن وہ مسلمان کبھی نامراد نہیں ہو سکتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا، آپ کی زندگی کو دیکھ کر اپنے زندگی میں تبدیلی لانے والا ہو۔ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری؟ بعثت ہوئی، پیدائش ہوئی پیر کے دن صبح صادق کو، نام رکھا گیا، 2 نام آپ کے اوپر رکھے گئے، ایک احمد اور محمد۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، جو سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارے 28 میں اس کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، برسول من بعدی یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ ان کا نام احمد ہوگا جو میرے بعد آئیں گے۔ خود آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاثیرات، بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو لوگوں نے دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس کی گواہ ہے، خود حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی اس بات کی گواہ ہے، خود حضرت حلیمہ سعدیہ کے بچے اس بات کے گواہ ہے، خود حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر اس بات کے گواہ ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عرب کا ماحول تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی اور ایریا اور کسی اور قبیلے میں بھیجا کرتے تھے تاکہ وہاں کے آب و ہوا کا کچھ اثر ہو اور وہاں کی جان پہچان بڑھے۔ جب دائیا دودھ پلانے والی عرب میں آئی
تو لوگ سوچتے یہ تھے کہ کس کا امیر بچہ ہے اس کو لے جائیں تو کچھ پیسے زیادہ ملتے، کچھ تجارت میں ہمارا فائدہ ہو جاتا، یہ سوچ کر لوگ جلدی آ جاتے اور بچوں کو لے کے جاتے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس چند بکریاں تھیں، ان بکریوں میں بھی دودھ ختم ہو گیا تھا، کچھ کام چلتا ہی نہیں تھا۔ ایک اونٹنی تھی، وہ بھی مجبور تھی، چلتی تو بہت زیادہ ہلو ہلو آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ ہوا کیا، اس اونٹنی میں بیٹھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ چلتے چلتے عرب کو پہنچی۔ آپ کی سہیلیاں جو آس پاس تھی وہ بھی مذاقن کہتی تھی حلیمہ سعدیہ اس سے بہتر تھا کہ تم اونٹنی کو چھوڑ کے خود پیدل آ جاؤ، پہلے پہنچ جاؤ گی، تمہاری اونٹنی چل ہی نہیں سکے۔ اب پہنچنے سے پہلے دیکھا کیا، وہ جو سہیلیاں ساتھ میں گئی تھی اس گاؤں سے، پورے عرب کے امیر بچوں کو لے کر واپس آ رہی ہے، اور حلیمہ سعدیہ اب پہنچ رہی ہے عرب میں، قریش میں۔ اور معلوم یہ ہوا کہ پورے امیر بچے ختم ہو گئے، ایک بچہ یتیم بچہ ہے جو عبد المطلب کے گھرانے میں ہے، جو پوتا ہے عبد المطلب کا، اس کو اگر لے لیں گے تو کچھ ملنے والا تو نہیں ہے، اس لیے کہ باپ ہی نہیں ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو لیتی ہوں۔ حضرت آمینہ کے پاس پہنچی اور اجازت مانگی، حضرت آمینہ نے بیٹے کو دیا اور جیسے ہی گود میں رکھی اس اونٹنی پہ بیٹھی۔ اللہ اکبر، کیا زمانہ تھا اور کیا وقت تھا! وہ لوگوں نے، عرب و عجم نے دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سورج کی کرنیں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے مکے تک سورج کی کرنیں حلیمہ سعدیہ پر پڑ رہی ہے، لیکن جب بیٹھتی ہے اونٹ پر وہ سورج کی کرنوں کو بادل نے چھپا لیا اور آڑ دے دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بھی سورج کی کرن نہیں پڑ رہی۔ اور وہ اونٹنی جو پہنچتے پہنچتے دن رات ہو رہی تھی، اسی اونٹنی میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ سہیلیوں سے بھی آگے نکل گئی۔ سہیلیاں بولنے پہ مجبور ہو گئے، حلیمہ کیا تم نے عرب کو پہنچ کر اونٹنی تو بدل نہیں دی؟ حلیمہ نے کہا یہ وہی اونٹنی ہے، اس بچے کی برکت ہے جس کو تم نے چھوڑ کر آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی محفل میں پہنچے ہی نہیں تھے اپنے بچپن میں بھی کہ جہاں پر ناچ گانا ہو، جہاں پر کوئی محفلیں لگائی جاتی ہو، جہاں پر الگ الگ طریقے کے لوگوں کو گانے وغیرہ سنائے جاتے ہو، کبھی آپ پہنچے ہی نہیں۔ اگر پہنچے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نیند کو غالب کر دیا اور آپ آرام کرنے لگ گئے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہ سبق دیتی ہے، زندگی ہم کو یہ سبق دیتی ہے کہ جب میں خود اللہ کے حکم سے بچ سکتا ہوں ان تمام چیزوں سے، تم تو میرے امتی ہو، تم تو محمدی کہلانے کے لائق ہو، تم بھی تو بچ سکتے ہو، تم بھی تو ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہو۔ اور ہمارا حال ان سارے چیزوں کے برخلاف ہے۔ ہم تو ایسے امتی ہے اور ایسے محمدی ہے، صرف نام لیوا ہے، اگر کام آ جائے تو کوئی ہمارے سے کام لینے کو تیار نہیں، ہمارا کام دیکھے تو کوئی ہمارے سے محبت کرنے کو تیار نہیں، ہمارا منظر دیکھے، ہمارا کیریکٹر دیکھے تو ہمارے سے دوستی کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے برخلاف ہم کو بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، سیرت، زندگی، کیریکٹر تو ایسا ہے کہ ہم تو ہم ہیں، غیروں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اور ہم امتی ہونے کے باوجود بھی ان تک نہیں پہنچ سکے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہر جگہ پر محافل، مجالس اور جشن منایا جاتا ہے۔ منائیے، کوئی بات نہیں، میں اس بات کا ممکن نہیں ہونا انکار کر رہا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی نہیں منایا جائے، میں اس بات کا منکر ہوں اور اس بات کا انکار کر رہا ہوں کہ جشن عید میلاد النبی ویسا منایا جائے جیسے منانے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلام اتنا مہذب مذہب ہے، ایک ایک تعلیم اور ایک ایک طریقے کو اسلام نے سکھایا، ایک ایک طریقے۔ آپ کسی بھی شعبے اور کسی بھی کیٹیگری کو دیکھیں گے، اسلام کا سبق آپ کو ملیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات، راستے کے آداب، راستے میں کیسا چلنا ہے، اسلام سکھایا ان چیزوں کو۔ ایک کنارے سے چلے، درمیانی راستے سے نہ چلیں، دائنی طرف سے چلے، چلتے ہوئے ذکر کا خیال رکھیں، اگر کچھ ہو بھی جائے تو تمہاری زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہو، گالی گلوچ سے بچتے ہوئے چلیں، لوگوں کو چھیڑخانی سے بچتے ہوئے چلیں، شور و پکار مت کریں،
زیادہ چیخ چلا پکار نہیں، خاموشی سے ایک راستے سے ذکر کرتے ہوئے چلے. یہ آداب اسلام سکھاتا ہے. ہماری 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. اس میں آپ سنے ہوں گے مول صاحب، خطیب صاحب عید کا نماز کا طریقہ بتلانے سے پہلے کچھ آداب بتاتے. نئے کپڑے پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، عطر کا استعمال کرنا ہے، کھجوریں کچھ میٹھا کھا کے آنا ہے، شیرنی. اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے کہ ایک راستے سے آنا ہے، دوسرے راستے سے جانا ہے. کبھی آپ غور کریں کیوں ہے وجہ، اس کی ریزن کیا ہے بھائی کہ ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے جانا؟ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ ایک راستے سے آپ آ رہے، یہ مسجد کا راستہ، یہاں سے آپ آ رہے، اب جاتے وقت بھی اگر آپ یہیں سے جائیں گے تو جو لوگ مسجد کو آ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوتی آنے میں. اس لیے وہ تکلیف نہیں ہونا مسلمانوں کو، اسلام سکھا رہا مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونا. ایک کام کریے، آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیجئے، آنے والے آئیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے. اب آئیے، آپ عید میلاد النبی کے موقع پر ہمارا حال ایسا ہے، اللہ اکبر اللہ بچائے، جس اسلام اور جس مذہب نے راستے میں چلنے کے آداب اور طریقے بتلائے ہو، اسی مذہب پر عمل پیرا شخص راستوں کو بلاک کر کے کھڑا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی کے نام پر. کتنی حیرت اور افسوس کی بات ہے اور غیرت میں ڈوبنے کی بات ہے کہ ایک مسلمان جس کو راستے کے آداب سکھائے گئے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینا، یہ باتیں بتلائی گئی. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، جس میں سے ایک ادنا سا شعبہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. تکلیف کی چیز، کوئی کانٹا پڑا ہوا دکھا، بھائی کسی کی گاڑی جائیں گی تو کچھ ہوگا، ٹائر پنچر ہو جائیں گا، ہٹائی. کانچ کا ٹکڑا دکھا، بھائی چھوٹا معصوم بچہ بھاگتے ہوئے جائیں گا اسکول کا، کانچ چبھیں گی، تکلیف، ہٹائی. ایک بڑا سا پتھر دکھا، بھائی کار جائیں گی، گاڑی جائیں گی، کچھ ہو جائے گا، گر جائیں گے لوگ، ہٹائی. لکڑی کی ایک ڈال پڑی ہوئی ملی، لکڑی پڑی ہوئی ملی، ہٹا دیجیے. کیچڑ دکھ رہا آپ کو، پانی ڈال پر ذرا صاف کر دیجیے، مٹی ڈال دیجیے. کچھ نہ کچھ جس سے راستے میں تکلیف ہوتی اس کو ہٹا دینا. ایمان کے 70 سے زائد شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، درجہ ہے. کیا وہی ایمان اس بات کی درس دیتا کہ پورے لوگوں کو، امت کو تکلیف میں ڈال دو جشن عید میلاد النبی کے نام پہ؟ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ کے سامنے میں 2 بھی کتابیں کھول کے رکھ دیا، یہ اسلام کے طریقے راستے میں چلنے کے، اور ہم کیا کر رہے وہ سامنے آپ کے. آپ بتائیے، محافل مجلس میلاد تو ہم لگا رہے اور منا رہے، ٹھیک ہے، چلیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے، لیکن اصل میں مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ ربیع الاول کے بعد بھی محافل جلوس ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات لوگوں کے سامنے بیان کی جائے. کیا صرف حضور 12 ربیع الاول تک ہی کے لیے آئے تھے؟ کیا حضور صرف ربیع الاول کے مہینے اور منتھ کے لیے آئے تھے؟ کیا حضور صرف ربیع الاول کے مہینے کے لیے مختص تھے؟ کیا حضور کی زندگی صرف ربیع الاول کے مہینے کے لیے ہی تھی؟ کیا حضور کی پوری شخصیت ربیع الاول کے مہینے ہی میں منحصر تھی؟ نہیں، بلکہ حضور کی زندگی تو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرتے دم تک کے لیے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ربیع الاول کے 12, 13, 14 دن ہو گئے، اب 19 کو جلوس کی بات آئی، اس میں کھڑے ہو گئے اور چیخ و پکار شروع کرے اور سمجھ لیے کہ ہم عاشق رسول ہو گئے. اب دیکھیے 12 ربیع الاول کو ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول پیدائش کا دن ہے، تاریخ، لیکن جلوس نکالا جا رہا 19 ربیع الاول کو. عید کی نماز ہے 1 شوال کو، میں آ کے بولا 10 کو پڑھیں گے. پڑھتے آپ لوگ پورے ساتھ میں؟ میں بول رہا ہوں نا آپ کو، 1 تاریخ شوال کو عید کی نماز ہے. رمضان کے 30 دن 29 دن ختم ہو گئے، 1 تاریخ کو عید کی نماز ہے. میں آپ سے بول رہا ہوں کہ 10 شوال کو عید کی نماز ہوگی انشاءاللہ، آ جائیے 9 بجے ٹائم پہ.
تو آپ لوگ میرے کو بولتے مول صاحب ایک کام کریے، آپ ایک اچھے سے سائیکولوجی کو بتائیے اور جا کے دواخانے میں ذرا بتائیے، کئی کو ایسے باتیں کر رہے آپ سمجھ میں نہیں آیا، پہلے تو اچھے تھے اب ذرا کیا ہوا کہ آپ کو ربیع الاول 12 کو ہے، تاریخ پیدائش 12 کو ہے، 19 کو جلوس نکال رہے، اور ہمارے مسلمان ماشاءاللہ چھوڑنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جاؤ، کچھ بھی رندو، ان کے گنیش رندو، انہوں نکالیں دو، ہمارے کو بھی راستے میں تکلیف دے کے بتانا ہے نا بھائی ہم بھی ان کے برابر ہے بول کے، انہوں بڑے بڑے ڈی جے لگاتے، ہم بھی لگائیں گے، ہم بھی تو ڈی جے لگائیں گے، ہم بھی ایسے ڈی جے لگائیں گے کہ لوگ پریشان ہو جانا۔ ایمبولینس کھڑی ہو گئی، بیٹی باپ کی آخری سانسیں دیکھ رہی ہے، باپ کو جانے راستہ نہیں ہے، پورا بھرا ہوا ہے بھائی، پوری ٹریفک ہے، آپ ہاسپٹل جا ہی نہیں سکتے، ہمارا حال یہ ہے۔ اور ایک مومن کا بھائی ہے، ایک مسلمان، المسلم اخو المسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا، لا یؤمن احدکم حتی لا یؤمن جارہ بوائقہ، تم میں سے جب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ اس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ رہنا، اس کی شرارت سے اگر اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو ایمان والا نہیں ہے، یہ تو بھائی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ کیا آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کی باپ کی آخری سانسیں چل رہی اور آپ یہ سوچتے کاش میں اس جگہ پہ بھی رہتا تو میں بھی ایسے ہی مرنے دیتا، یہاں سے نکلنے نہیں دیتا، محفل جلوس میں رہتا؟ کیا کبھی آپ سوچتے آپ کے باپ کو سامنے رکھ کے، آپ کی ماں کو سامنے رکھ کے، آپ کی بیوی کو سامنے رکھ کے، آپ کے شوہر کو سامنے رکھ کے، آپ کی اولاد کو سامنے رکھ کے؟ نہیں سوچتے۔ تو اپنے بھائی کے بارے میں کیسا سوچ سکتے کہ وہ ایمبولینس میں پڑا ہوا رہو تو رہو، ہم محفل جلوس سے نہیں نکل سکتے میلاد سے؟ کیا یہ حضور کی تعلیمات تھی؟ آپ بتائیے، کیا یہ حضور کا اسوہ ہے؟ آپ بتائیے، کیا یہ حضور کے اخلاق ہے؟ آپ بتائیے، کیا یہ حضور کی سیرت ہے؟ آپ بتائیے، کیا یہ حضور کی زندگی ہے؟ آپ بتائیے، کیا اس بات کو بتانے کے لیے حضور ہمارے پاس آئے تھے؟ نہیں۔ اکثر دیکھا جاتا کہ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا تو لوگ تقریباً موٹر سائیکلوں پر پٹیاں باندھ کر لا الہ الا اللہ کے، اور تقریباً تو ایسا ہوتا کہ عرش لگا کے باضابطہ طور پہ، ایک دولہا بھی نہیں جاتا ہوگا، ویسا پہن لیے، عرش لگا لیے یہاں پہ، گال پہ، ادھر پہ، اور موٹر سائیکل لے لیے، گاڑی نکال لیے، کار پہ ہے، آٹو میں ہے، ڈال دیے 4-5 کو، اور 10 کو اور بلا لیے، ان کو بول دیے ایک فروٹی میری طرف سے بھی ہے، تم بھی بیٹھو اس میں، بچوں کو بٹھا لیے، وہ بچے جو منہ کو آیا پکارتے جا رہے، جو بولتے جا رہے پکارتے جا رہے۔ خاص طور پہ بولتے ربیع الاول کا مہینہ آتے کہ میں تھوڑے جنے رہتے جن کو جلن ہوتے رہتی، مرچی جبچ مہنگی ہو جاتی جب ربیع الاول کا مہینہ آتا، اسٹیٹس ایک سے ایک لگایا جا رہا، واٹس ایپ پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کر رہا تو پھر بول رہے مول صاحب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کر رہا، یہ ہے ہماری اوقات۔ اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کئی کچھ اپنے ساتھ ویسا کر رہے ہوں گے، وقف ترمیمی بل کئی کو پاس کر رہے ہوں گے لوگ، اللہ اپنا ساتھ کئی کو نہیں دے رہے ہوں گے، ہم پہلے اپنے نہیں، ہم پہلے اپنے بھائی سے محبت سے نہیں رہ رہے، پھر اللہ کے اوپر سوال اٹھا رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کئی کو ایسا کر رہے ہوں۔ پہلے خود تو سدھرو، پہلے خود تو عمل کرو۔ ایک بھائی جا رہا تو 7 سال 10 سال ہو گئے اس سے دشمنی ہے، بات ہی نہیں چل رہی۔ ایک بھائی ہے، بہن کا حق مار کے کھا لیا، بہن پریشان ہے، میرا ہی بھائی ہے، بہن کا حق مار کے کھا لیا، طلاق خلا ہو گیا، دونوں خاندان ادھر سے ادھر تباہ، 2 بچے، ایک ان کے پاس ایک ان کے پاس، دونوں کی زندگی برباد، کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا، کوئی اصول ہی نہیں سمجھا سک رہا، قرض لے لیے کسی سے، غائب ہو گئے، معلوم ہی نہیں کدھر چلے گئے، وقف کی جائیداد ہے اور مسلمان خود ہو کے اس پہ قابض ہو کے حکومت کو 200-500 روپے دے کے کسی اور کو کرایہ دے کے 40,000 ہڑپ رہا، حرام کھا رہا، حرام کی موت مریں گا، اللہ بھی اس کو کچھ دیں گے نہیں عاقبت میں۔ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور پھر بول رہا مول صاحب وقف ترمیمی بل کا کچھ کرنا پڑے گا۔ 18 کروڑ 25 کروڑ مسلمان ہیں، اب تک ووٹنگ کی آپ دیکھیے 2 کروڑ سے زائد کچھ ہوئے، 18 کروڑ مسلمان ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سک رہے ایک پلیٹ فارم پہ، تو پھر غیر کو تو طاقت بڑھے گی۔ اب اس پہ بھی وہ جو اسکین آ رہے اس پہ بھی الگ الگ طریقے سے لگا رہے، یہ ہماری بریلویت کا اسکین ہے، یہ اہل سنت کا اسکین ہے، کسی مذہب اور کسی فرقے اور کسی اور جماعت کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ امت واحدہ کا مسئلہ ہے، یہ ایک امت کا مسئلہ ہے، یہ قبرستانوں کا مسئلہ ہے، یہ مساجد کا مسئلہ ہے، یہ عیدگاہوں کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے اگر بل پاس ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر ہو گیا ویسا تو آپ کے باپ کی لاش کو لے کر قبرستان کے باہر 3 دن تک کھڑے ہونا پڑے گا، اور آپ کو دفنانے کے لیے زمین 2 گز نہیں ملے گی۔ مسجد کو جانے کے لیے پہلے کسی اور سے لاک کھلانے کی اجازت لینی پڑے گی، اس کے بعد مسجد میں جانا پڑے گا۔ آپ کو مدرسے میں اپنے بچوں کو تعلیم اور حافظ بنانے سے پہلے اس کلیکٹر سے سائن لے کے آنے پڑے گی، اس غیر کے ماتھے کو چومنا اور اس کے پیروں پہ گرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کی جائیداد ہے، اس میں کسی باپ اور کسی بیٹے کا حق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ آپ اور ہم متحد ہوں گے اس کام کے لیے تو یاد رکھیے آج کا دن آخری دن ہے، رات کے 12 بجے سے پہلے ہم جیسے کھانے کے لیے 10-10 کلومیٹر 20-20 کلومیٹر کا سفر کرتے، ایک سے ایک ڈھابوں کو جا کے آتے، اس کام کے لیے بھی 10-10 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی گاؤں کو پہنچیے، وہاں پر لوگوں کو نہیں معلوم، وہاں پر ان لوگوں کو معلوم بھی ہے بڑا فون بھی ہے تو چلانے نہیں آ رہا، ان لوگوں کو پہنچیے، اسکین لے کے جائیے، بھائی میرا پیٹرول ہو کچھ بھی ہو، ہماری قبرستانوں ہماری مساجد کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے، یہ کام سمجھ کر کریے آج ایک دن۔ یاد رکھیے آپ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کا حق اور صداقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو یہی سکھاتی ہے، صرف جشن عید میلاد النبی کے موقع پر کام کرنا نہیں، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر کھانے پینے کی بارات نکالنا نہیں۔ کئی مسلمان تو ایسے ہیں نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ اس سے پہلے پچھلے سال کا واقعہ میں سنا اور دیکھا بھی، اور آپ بھی دیکھے ہوں گے، مسلمان ہو کے ایمان والا ہو کے گنیش کا لڈو خرید رہا، اللہ اکبر، آپ بتائیے ایمان والا ہے، اور خرید کے میڈیا کو بلا کے رپورٹروں کو ساتھ میں فوٹو لے کے سیلفی لے کے 20,000 میں خرید۔ ایک کالج کی بچی خیرت آباد کا واقعہ، کالج کی بچی 7,000 جمع کی تھی صرف گنیش کے لڈو خریدنے کے لیے۔ یہ امن، یہ بھائی چارگی نہیں بولتے اس کو، امن بھائی چارگی یہ ہے کہ آپ غیروں کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے رہے، ان کو بتائے اچھا طریقہ کیا ہے، برا طریقہ کیا ہے۔ ہمدردی اور غیر کے ساتھ ہمدردی اور برادر وطن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے معاشرے میں ڈھل کر ان کے شرک میں ہم شریک ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بھائیوں کے ساتھ مطلب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمدردی، حسن اخلاق، حسن سلوک، ان کے ساتھ رسپیکٹ سے بات، ادب سے بات، اچھی تعلیم، اچھی بات کر کے آنا اور ان کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، یہ ہے اصل غیروں کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ہر تہوار میں، ہر خوشی میں ہم بھی شریک ہو گئے، ہم بھی منانے لگ گئے، یہ تو شرک کر رہے آپ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانے میں چلے گئے، آپ ایمان سے ہاتھ دھو لیے، آپ کو فکر ہی نہیں ہے اس چیز۔ اس لیے معزز دوستو، ربیع الاول کے موقع پر خاص طور پہ سیرت کے جلسوں میں نعتیہ محفل ہونے کے بعد بھی لوگ رات میں 3-3 بجے تک، 4-4 بجے تک، فجر کا وقت ہونے آتا جب تک مائک لگا کے، اسپیکرز لگا کے بڑے بڑے قوالیاں، نعتیں پڑھتے رہتے۔ اب بتائیے ایک مسلمان ہے، فجر و تہجد میں اٹھنا ہے، اور اس کو نبی کے نام پر آپ دھوکہ دے رہے اور سونے نہیں دے رہے، اور ایسی قوالی، ایسی نعتیں سنی جاتی جو نعت ہوتی ہی نہیں، نعت ہی نہیں بولتے اس کو۔ نعت تو وہ ہے جس میں نبی کی سیرت بیان کی جاتی، نبی کی تعریف ہوتی۔ اب بتائیے وہ نعتیں جس میں نبی کی تعریف ہی نہیں ہے، انہوں بول رہے فلاں ہیں، فلاں جماعت کے ہے، فلاں جماعت کے ہے، یہ اہل سنت نے ہوتے، ہم اسی میں پڑے ہوئے، ہمارا کوئی اور ہے نہیں، ہم کو کچھ اور کام ہے ہی نہیں، ہمارے کو وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، نماز کے واجبات نہیں معلوم۔ ایک مرا اگر باپ تو بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانے نہیں آ رہا، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اذان دینے نہیں آ رہا، عقیقے کی دعا پڑھنے نہیں آ رہا، اس کو معلوم ہے بدعتی کون ہے، بریلوی کون ہے، سنی کون ہے، پکوڑے کون ہے، جلیبی کون ہے، اس کو معلوم ہے۔ معلوم نہیں ہے تو کیا نہیں معلوم؟ تعلیمات نبوی نہیں معلوم۔ تو اس سے جاہل قوم کہیں بھی نہیں مل سکتی، آپ اس سے بیکار قوم کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ اس لیے معزز دوستو، اپنے آپ کو ربیع الاول کے موقع پر حسن سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو منانے والے بنے۔ علامہ ابن القیم جرزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جشن عید میلاد النبی منانا جائز بولتے ہیں یا ناجائز؟ آپ نے مسکرا کے جواب دیا، میں تو روزانہ عید میلاد النبی مناتا ہوں، میں تو روزانہ عید میلاد النبی مناتا ہوں۔ کہا گیا کیسے؟
کہا میں روزانہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، میرے کو کلمہ ملا میرے نبی کی وجہ سے، تو میں نبی کا تذکرہ خالی 12 ربیع الاول کو نہیں کرتا ہوں، میں تو ہر دن نبی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عاشق، اس کو بولتے ہیں عشق۔ صرف 12 ربیع الاول کو نکل کو پھرنے کو عشق نہیں بولتے، اس کو تو فاجر بولتے، اس کو تو فاسق بولتے، اس کو تو دھوکے باز بولتے۔ چار مینار پہ پچھلے سال کا میں خود اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک عورت بھی اس محفل میں تھی، بڑی خاتون تھی 40-45 سال کی عمر کی، آٹو میں ٹھہر کے پکار رہے، میں اماں سے کہا اماں ذرا بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بولو بیٹا کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ سچے پکے عاشق رسول۔ ہاں ہم نا شاہین نگر پہاڑی سے آئے پورا آٹو میں، وہاں سے یہاں تک پکار لیتے ہیں۔ بہت بڑا مجاہدہ کرے آپ، اور پکارنا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، عورتوں کا پکارا تو رہتا ہی، لیکن آپ پکارے بہت بڑی بات ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے نبی کے متعلق، پوچھ سکتا ہوں کیا میں؟ ہاں پوچھا، بولو۔ نبی کی کتنے بیٹیاں ہیں کہ آپ کو معلوم ہے تو بولنا۔ نبی کی بیٹیاں وہ تو نہیں معلوم میرے کو، نبی کی بیویاں معلوم۔ اچھا نبی کی بیٹیاں 4 ہے، 4 نہیں معلوم لیکن 12 کا نام معلوم بول رہے اماں۔ چلو سنیں گے، بولو ذرا ایک تو نام بولو۔ پہلی بیوی کا نام فاطمہ ہے، اللہ اکبر، پہلی بیوی کا نام فاطمہ ہے۔ یہ ہے امت کا حال۔ اذان ہو رہی ظہر کی، مؤذن صاحب امام صاحب 4 مرتبہ بلا رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ، یہ جماعت کھڑی ہو گئی، اور انہوں پتی پھول میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر نماز ہے، اور خود نبی نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم نماز کو چھوڑ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لے رہے، اور نبی کی آنکھوں کو گرم کر دے رہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے چیخ رہے اور سمجھ رہے اپنے آپ کو کہ میں عاشق رسول ہوں۔ آپ بتائیے ہے کیا ایسا؟ اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیے۔ میں کسی کو برا بھلا نہیں بول رہا ہوں، میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو ان فتنوں میں لگے ہوئے ہیں، میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں جو ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا را خیر کریے، خدا را اللہ کے سامنے گواہ دینا پڑیں گا، خدا را اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تم کو 40 سورتیں قرآن مجید کی نہیں آتی، تم کو 40 حدیثیں نہیں آتی محمد رسول اللہ کی، تم اپنے آپ کو عاشق رسول بول رہے، تمہارے کو کچھ فرائض نہیں معلوم نمازوں کے، تم اپنے آپ کو عاشق رسول بول رہے۔ پہلے صحابہ جیسے عمل کر کے بتاؤ، بعد میں عاشق رسول بولو اپنے آپ۔ اس لیے معزز دوستو، اپنے گھروں میں اپنے خواتین کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو سیرت رسول کی روزانہ 1 گھنٹے کی بنیاد پر کتاب لیجیے۔ انگلش میں ملتی، تیلگو میں، ہندی میں، مراٹھی میں، ہر لینگویج میں اویلیبل ہے۔ آپ ٹریڈرز بک ڈپو کہیں بھی چلے جائیے مل جاتی، لیکن روزانہ 1 گھنٹہ بیٹھیے، اپنے بچوں کو بتائیے، پڑھائیے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔